الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین کرام، علماء گرامی قدر، علاقے کے وہ لوگ، وہ حضرات جو اس افتتاحی تقریب میں شمولیت کے لیے بطور خاص تشریف لائے ہیں، شمس المساجد کی افتتاحی تقریب اس لیے بطور خاص منعقد کرنے کا اہتمام کیا گیا تاکہ آپ لوگ باخبر رہیں کہ ایک یہ کہ یہ مسجد تعمیر کی جا رہی ہے ایک مسجد کی حیثیت سے، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ مسجدیں تو تعمیر ہوتی رہتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے مسلمانوں کو، لیکن یہ مسجد جو ہے، اس مسجد کو میں اس لیے مخصوص کر رہا ہوں کہ یہ اس پورے علاقے میں، اسلام آباد کے علاقے میں فیصل مسجد کے بعد غالباً بڑی مسجد یہی ہے۔ اس میں نمازیں بھی ادا ہوں گی، عبادت بھی ہوگی، کیونکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہوتی ہے، لیکن میں بطور خاص اپنے سامعین اور ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ عبادت تو پتہ نہیں کون شخص کس رنگ میں کر رہا ہے اور کس کی عبادت قبول کی جا رہی ہے اور کس کی نہیں کی جا رہی، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، جو اس نے طریقہ بتایا ہے، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق چلنا، لیکن نماز کا مدار بھی نیت پر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الذین ھم یراؤون، جو لوگ ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کی نماز جو ہے اس کا کوئی ثواب نہیں کہ آپ دکھانے کے لیے پڑھیں، خود کو متقی ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں میں اچھا ایک انداز اپنا پیدا کرنے کے لیے آپ نماز پڑھیں، تو ایسی ریا کی نماز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو گویا نیت کا بھی دخل ہے۔ یہ آپ موبائل بند کر دیں، چیک کریں، جو اپنے اپنے جیبیں چیک کریں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آج کل۔ تو نیت کا دماغ سے تعلق ہے، سوچنے سے تعلق ہے نیت کا، اور دماغ جو ہے یہ مرکز نیات بھی ہے، نیتوں کا مرکز بھی ہے اور علم کا مرکز بھی ہے۔ عقائد کا تعلق علم سے ہے اور علم کا تعلق دماغ سے ہے، اور عقائد
میں نیت بھی شامل ہوتی ہے کہ کون کس نیت سے کون سا عقیدہ اپنا رہا ہے یا اپنانا چاہتا ہے، اس کا بھی نیت سے تعلق ہے۔ تو مختلف عقائد ہیں، مختلف نظریات ہیں موجودہ دور میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، تو کون سا نظریہ غلط ہے، کون سا درست ہے، کون جو ہے وہ درستگی کے قریب تر ہے، اقرب الی الصواب ہے، قریب ہے ٹھیک ہونے کے، یہ تو اہل علم جانتے ہیں۔ اس میں کوئی رسہ کشی نہیں ہے کہ ہم کسی کے مسلک پر کیچڑ اچھالیں یا اس کو برا کہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ان کے پاس جو عقیدہ ہے وہ اس میں خوش ہیں، قرآن کہتا ہے۔ لیکن وہ اس آیت کی شان نزول اور تھی اور اس کا مفہوم کچھ اور بھی ہے۔ یہی نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ جناب اللہ نے جو فرما دیا کل حزب بما لدیہم فرحون، جن کا جو عقیدہ ہے ٹھیک ہے وہ ڈٹے رہیں اپنے اپنے عقیدے پر، یہ نہیں ہے۔ عقیدہ حقہ کی تلاش، جب بھیڑ پڑ جائے نا تو آدمی کی تلاش مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنے جیسے ہم جنس، وہی ناک، وہی کان، وہی بال، وہی آنکھیں، وہی پاؤں، وہی بازو، وہی جسم، اس قسم کے اگر ہزاروں کا مجمع ہے تو آپ کو تلاش کرنے دشواری ہو جائے گی کہ ہم جنس اس جیسے لاکھوں انسان ہیں، ہزاروں انسان ہیں، تو آپ کیسے انسان کی تلاش کریں گے کہ وہ میرا جو مطلوب انسان ہے وہ کہاں ہے؟ اس کی شکل پہچانیں گے، کوشش کریں گے، تو اس میں کئی ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اس آدمی کے مشابہت کے آئیں گے، آپ کو دھوکہ پڑے گا یہ تو میرا آدمی ہے، میں نے تو سمجھا کہ آپ تھے۔ دھوکہ پڑتا ہے نا انسان کو، مماثلت ہوتی ہے، ناک مل گیا، کان مل گیا، آنکھ مل گئی، کوئی بات مل گئی۔ تو جب ہجوم میں آدمی کی تلاش مشکل ہو جاتی ہے تو یہ دور ہجوم عقائد کا ہے، ہر طرف عقیدوں کا ہجوم ہے۔ آپ اگر فرقوں کو گننا بیٹھیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ چند فرقے کچھ پرانے ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، شیعہ حضرات ہیں، یہ سارے جتنے ہیں چند آپ گنیں گے، لیکن ابھی کچھ پر تول رہے ہیں، نئے مسلک، نئے طریقے کو ایجاد کرنے کے لیے ابھی پر تول رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم کس زاویے سے لوگوں کے سامنے جائیں۔ کئی لوگوں میں علم نہیں ہے کہ وہ بولیں گے کیا، کیونکہ بولنا جو ہے، خطابت جو ہے، لوگوں کو مطمئن کرنا، متاثر کرنا، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں علوم کو اتارنا، اپنے بات کے اثر کو ان میں جاگزی کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ استعداد ہوتی ہے، یہ ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ سنتے تو آپ سب کی ہیں، لیکن دل کے کانوں سے کوئی کوئی سنتا ہے کسی کسی کی بات۔ اور عقائد کی تفصیل میں جائیں آپ تو ایک انبار ہے، اچھا اس عقیدے کی کیا حالت ہے جی، یہ عقیدہ، یہ لوگ کہتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے، نظریہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اب اتنا ہجوم ہے، ایک بات ہے اس کے لیے 10 لاکھ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب ایک آدمی جس کی زندگی پلاٹ خریدنے میں گزر گئی، پیسہ کمانے میں گزر گئی، مکانوں کی تعمیر کرانے میں گزر گئی، زمینوں کی خرید و فروخت میں گزر گئی، اس کو کیا پتا کہ کون سا عقیدہ صحیح ہے، وہ تو دنیا میں الجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا پتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے، جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا،
جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں۔ تو علوم دینیا کا حاصل کرنا بربادی کا باعث نہیں ہوئے، تو میں نے ویسے شعر پڑھ دیا۔ تو برباد کیا ہے؟ جو دنیا دار ہیں، ہاں بربادی کا مفہوم بھی ہے، اس کو بھی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جو لوگ آج ملوں کے مالک ہیں، اربوں پتی ہیں، خربوں پتی ہیں، ان کے نزدیک یہ آپ طلباء اور مولوی جو ہیں، انہوں نے زندگی برباد کی ہے۔ یہ جنازہ پڑھا دینا، نماز پڑھ لینا، یہ کوئی چیز ہے؟ آپ وضو کریں، یہ ارکان ہیں، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ دنیا کماؤ، پیسہ اڑاؤ، کھاؤ، آج تک جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ یہ مذہب، یہ دین کیا ہے؟ یہ بڑے لوگ اپنے منہ سے مذہب کا انکار نہیں کر سکتے، ان کی جرت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس ملک کے خداداد پاکستان میں سانس لے رہے ہیں، ان کو سکونت حاصل ہے۔ لیکن پیسے نے، دولت نے ان کو اس قدر اندھا کیا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ ان کے عقیدے کو، اللہ ان کے عقیدے کو آپ کے ذہنوں کی سکرین پر سامنے لے آئے تو آپ استغفار پڑھیں، اللہ سے معافی مانگے کہ یہ ان کے عقیدے ہیں اللہ اور رسول کے متعلق اور دین کے متعلق۔ ان کا مذہب صرف پیسہ ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے کمائیں یا حرام طریقے سے کمائیں۔ تو جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں، اس کا سربراہ امریکہ ہے اور دوسری طاقتیں ہیں، یہ پیسہ اور دولت وہیں سے آ رہا ہے، اور وہی چاہتا ہے کہ دین اور اسلام جو ہے وہ پنپ نہ سکے، اور کبھی کس کو لڑا دیتا ہے، کبھی کس کو لڑا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب صرف قوت حاصل کرنا اور پوری دنیا پر حکومت کرنا ہے اس کا مقصد۔ اب ان کے ساتھ جن کے رشتے ہیں، جن کے رابطے ہیں، جن کا دین، مذہب، اللہ، رسول، پیسہ ہے، دولت ہے، وہ صرف پیسے کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی رسول ہے۔ ہاں، جب مصیبت آ گئی، جب موت کا وقت آ جائے گا تو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کچھ چہرے ہوں گے جو کھلے ہوئے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے سامنے کس کا جلوہ ہے، کس کی تجلیات ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہوگا، تو یہ میرا خیال ہے وہ غریب طبقہ ہوگا، وہ مسکین طبقہ ہوگا جس کو زندگی بھر قوت لا یموت، اتنا کھانا کہ وہ زندہ رہ سکیں، اس سے زیادہ ان کو میسر نہیں آیا، اور عبادت میں مشغول رہے، مسجد کی خدمت میں مشغول رہے، قرآن خوانی میں مشغول رہے، تو ذکر و فکر میں ان کی زندگی گزری، لیکن غریب تھے۔ تو فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، تو وہ تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، ہے جی۔ اور بقول علامہ اقبال کے نشانے مرد مومن بات و گویم، مسلمان اور مرد مومن کی میں تجھے نشانی بتاؤں کہ مرد مومن کون آتا ہے؟ جو مر گایت تبسم بر لبے اوست، جب موت آتی ہے تو امواج تبسم اس کے ساحل لب پر کھیلتی ہیں، مسکرا کر جان دیتا ہے، حشاشی بشاشی کے عالم میں مرتا ہے، اپنے جان آفری کے سپرد اپنی جان کرتا ہے کہ یہ تیری دی ہوئی چیز تھی، تجھے واپس لوٹا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ آدمی خوشی سے جا سکتا ہے جس نے دنیا کو مسکن نہ بنایا ہو، ڈیرا پکا نہ جمایا ہو۔ جس نے، میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ مسافر چند روزہ خود کو لکھتے تھے، تو اس کا مقصد کیا تھا ہم بھی کسی دور میں سمجھتے تھے کہ یہ کیا بات لکھتے ہیں، تو عقل نارسا تھی، سمجھ نہیں تھی۔
تو جب سمجھ آئی تو یہ دیکھا کہ ان کا حرف حرف سچا تھا. خود کو مسافر چند روزہ میں نے کہتا تھا کہ اتنی دنیا، دولت، پیسہ، شہرت، اتنے لاکھوں مرید ایک شخص کے، تو وہ اپنے آپ کو مسافر چند روزہ، چند دن کا مسافر کیوں لکھتا ہے؟ یا تو غریب ہو نا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر تو انسان، سادی کہتا ہے نا، تواضع ز گردن فرازاں نکوس، گداگر تواضع کنت خوے اوست. عاجزی اور فروتنی جو ہے یہ بڑے لوگوں سے جچتی ہے، ان کو اچھی لگتی ہے. اگر کوئی بڑا آدمی، دولت مند، عزت والا، جس کے دنیا ہاتھ چومتی ہو، لاکھوں اس کے جوتوں میں بیٹھنے کو فخر سمجھتے ہوں، وہ اگر کسی سے عاجزی یا تواضع کرے یا کسی کو بلا لے یا پوچھ لے تو اس کا یہ عمل جو ہے اس کے لیے زیور ہے، زینت ہے، کہ اس کو اس کی محتاجی نہیں ہے. لیکن گداگر تواضع کنت ہوئے ہو، اگر مانگنے والا منگتا جو ہے وہ کسی سے لجاجت کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تو یہ تو اس کی پرانی جدی پشتی عادت ہے. اس کو تو ٹریننگ دے کر بھیجا گیا ہے کہ لجاجت کرے گا کوئی تو کوئی بولے گا یا روپیہ دے گا یا پیسہ دے گا. تو میرے دادا کو کیا حاجت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ہر طرح سے کرم کیا تھا، لیکن ہمیشہ فرماتے تھے مسافر چند روزہ. تو مطلب یہ تھا کہ میں نے اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، اس کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا. مبشرہ ہاتھے بیٹھا، ہاتھے بیٹھا، سمجھ آئی؟ تو چند دن رہنا ہے تو اس پر فخر کیا کرنا. یہ چیز پیدا کرنے کے لیے، یہ چیز کیا ہے، یہ عقیدہ کیا ہے، یہ چیز پیدا کرنے کے لیے آپ کو اللہ کے مقبولوں کی طرف توجہ کرنی پڑے گی کہ روحانیت کیا ہے، تصوف کیا ہے. جی جو لوگ یہ سوچتے ہیں، دیکھیں نا اللہ نے فیصلہ فرما دیا. میں نے ابھی آیات پڑھی آپ کے سامنے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. پنجابی جانے جس طرح پھول کھیلنا ہے، موت سامنے آتی ہے دنیا دار کے تو وہ دبکتا ہے، مرتا ہے کہ ہائے میں مر رہا ہوں، میری دنیا اجڑ رہی ہے، میں کس کو دے کر کیوں جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو بھی کیوں دے کر جا رہا ہوں، میرا اپنا وجود کیوں فنا ہو رہا. لیکن جب مومن کے سامنے موت آتی ہے، مومن کے سامنے آتی ہے، میں اپنے دادا کی ایک بات سناؤں گا. پیر میر علی شاہ صاحب نے، ان کے ملفوظات میں بھی ہے، فرماتے تھے کسی نے کہا جناب کہ فلاں بہت بیمار ہے تو قریب الموت ہے، تو فرمایا کہ موت تو خوش نصیبوں کو آتی ہے. جی خوش نصیبوں کو آتی ہے. ہم نے خدا جانے اس دنیا کی قید میں، جیل خانے میں کتنے دن اور زندگی بسر کرنی ہے. تو یہ نہیں ہے، منع بھی ہے موت کی تمنا کرنا، کیونکہ اللہ نے زندگی ایک انسان کو نعمت دی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ پیر صاحب کیوں یہ کرتے تھے کہ موت سے ڈرتے نہیں تھے یا ان کے دل میں جھجک نہیں تھی؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اچھی صالحین کی زندگی انہوں نے گزاری، وہ اللہ کے فضل اور اپنے عمل سے مطمئن تھے. پھر دنیا کی کوئی خواہش نہیں رکھی، کوئی پراپرٹی نہیں خریدی، کوئی جائیداد نہیں خریدی. حالانکہ پراپرٹی جائیداد خریدنا کوئی گناہ نہیں ہے، شرعی حدود میں رہ کر جائز پیسے سے لینا. آپ تعمیر کر سکتے ہیں، کروڑوں کا اربوں کا کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن اس سے دل لگا کر نہ بیٹھیں. اگر آپ اس سے چمٹ کر بیٹھ جائیں گے تو پھر مرنے کو قطعاً آپ کا جی نہیں چاہے گا. پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے. آئے دیکھیں نا، جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. ایک تو پیسے جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے، انسان جو ہے پیسے جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ گمان کرتا ہے، پاگل آدمی ہے نا، تو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو زندہ رکھے گا، بڑا خلود دے گا، ہمیشہ کی زندگی اس کو دے گا، یہ مرے گا نہیں. مال مجھے مرنے نہیں دیتا، پیسے کی گرمی مجھے مرنے نہیں دے گی، وہ یہ سوچتا ہے. قرآن کہتا ہے
حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے. فرمایا یہ بات نہیں ہے, تم ڈر جاؤ گے تو میں ایسے چہرے تمہارے سامنے پیش کروں گا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ. اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے اس دن. مرجھائے, قیامت کا دن بھی ہے, موت کا منظر بھی ہے. مرجھائے ہوئے ہوں گے اور باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ, اور وہ یہ خیال کریں گے کہ آج ہم سے بہت برا سلوک ہوگا, کمر شکن سلوک ہوگا. کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق. دیکھیں قرآن موت کا منظر پیش کر رہا ہے. کلا, خبردار ہو انسان, اذا بلغت التراقیہ, جب تیری سانس موت کی طرف سفر کرنے کے لیے تیری اس ہنسلی تک پہنچ جائے گی. یہ تراقی, چھاتی نہیں ہے ہڈیاں, تراقی. بلغت التراقیہ, مرنے کے وقت یاد رکھیے ہمیشہ جو موت شروع ہوتی ہے وہ پاؤں سے شروع ہوتی ہے. موت طاری جو ہوتی ہے پیر ٹھنڈے ہونے شروع ہوتے ہیں اور یہاں سے جسم جو ہے وہ موت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مرنا یہاں سے شروع ہوتا ہے. کلا اذا بلغت التراقیہ وقیلا, بندہ جو ہے وہ مرنے, اس کی سانس اکھڑ کر یہاں تک پہنچ گئی. اب لوگوں میں شور پڑ گیا, من راق, دم پھونک کرنے والا کو لے آؤ یار, بندے یا کے ہو گئے. رقیہ میں نے دم پھونک کرنے والا ہے جی, کوئی تویز دینے والا, کوئی دم پھونک کرنے والا. رقیہ. انا المسموم ما عندی بتریاق ولا راقی ادر کاف سم و ناولہا الا یا ایھا الساقی. تو یہ رقیہ کا معنی ہے. یہ شعر میں یہ ہے یزید کا شعر, بہرحال میں نے اس کو استعمال کے لیے پڑھ دیا. تو یہ بھائی اس کو بلا لو, من راق, کون ہے جو دم پھونک ڈالے. بھائی کسی پیر فقیر کو لے آؤ, کسی حکیم کو لے آؤ, کسی عامل کو لے آؤ. قرآن بیان کر رہا ہے راق کون ہے, کوئی ہے. والتفت الساق بالساق, اور اس کی پنڈلیاں پنڈلیوں سے جڑ گئیں. مرنے والا جو ہے وظن انہ الفراق, اور جو جس پر یہ حالت طاری ہے وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ جدائی کا وقت ہے, اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے جی, نہ کوئی حکیم بچا سکتا ہے اور نہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی بچا سکتا ہے. وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق, اور پنڈلی سے پنڈلی مل گئی. الی ربک یومئذ المساق, اس دن اے کملی والے تیرے رب کی طرف اس بندے نے آنا ہی آنا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو قرآن شریف بیان کر رہا ہے موت کے منظر کو. تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو پھر بلاتے ہیں جی اس عامل کو بناؤ, اس کو بلاؤ, اس کو بلاؤ. تو یہ جو دنیا سے دل لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں, جو پیسہ دولت اور اس پر گھمنڈ کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں اپنی زندگیاں گزار چکے ہوں اور جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا ہو, وہ لوگ دل نہیں لگاتے. گزرتے ضرور ہیں دنیا سے, دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں. یہ بازار دنیا سے صرف گزرتے ہیں, خریدتے کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے میں بے لوث گزر جاؤں گا سائے کی طرح. سایہ جو ہے نا, دیکھیں نا, دھوپ ہو نا, کوئی بادل ہو یا کوئی چیز سایہ ہو تو وہ سایہ پڑتا ہے تو سایہ یوں چلتا ہے. آپ کبھی دیکھیں تو کوئی چیز ایک تنکا تک زمین سے سایہ اپنے ساتھ نہیں اٹھاتا, زمین تک کوئی تنکا نہیں اٹھاتا. ایک زمین کا ذرہ بھی اپنے ساتھ سایہ جو ہے لے کر نہیں جاتا, بس گزر جاتا ہے, یوں گزر جاتا ہے. تو اس طرح اللہ کے مقبول انبیاء
اور اولیاء، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور خاص طبقہ جس کو اللہ نے یہ ذوق دیا ہو، یہ توفیق دی ہو، طب سلیم عطا فرمائی ہو، وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس طرح گزر جاتے ہیں بے لوث کہ جس طرح سایہ زمین پر سے گزر جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ درس دینے کے لیے، یہ چیزیں سکھانے کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ شمس مساجد میں ایک ایسا ادارہ قائم ہو جس میں یہ تعلیم دی جائے، کس کی؟ بزرگان دین کی، اور وہ ذوق جو ہمارے صوفیاء کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، اکابر اولیاء کی طرف سے جو نسلاً بعد نسلاً وراثتاً ان کو جو ملا ہے، اس کو اس خطے میں جاری کیا جائے، اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، کیونکہ بدعقیدگی کا اتنا ہجوم ہے کہ اب صحیح عقیدے کی تلاش علماء کے لیے بھی مشکل ہے۔ آپ تو بہت دور کے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا، میں بولتا بھی ہوں، یہ 2 نمبر کی پیری ویری کے لیے بولتا بھی ہوں میں۔ لوگ کہتے ہیں پیروں کے خلاف بھی بولتے ہیں، مولویوں کے خلاف بھی۔ مولویوں کے خلاف نہیں بولتا میں، علماء کی عزت کرتا ہوں میں، کیونکہ میں علماء میں شامل تو نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، لیکن میں نے بھی اسی دنیا کے ساتھ میرا بھی تعلق رہا ہے، اور میں نے بھی 2-4 کتابیں پڑھی ہیں، تو میں توہین نہیں کرتا۔ میں ہر اس 2 نمبر پر بولتا ہوں، چاہے وہ پیر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے دنیا دار ہو، چاہے کوئی آدمی ہو۔ آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو 1 نمبر کی چیز تلاش کرتے ہیں، اور اگر 2 نمبر کی چیز آپ کو مل جائے، میں آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ آپ لوگ جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، جناب پیر صاحب یہ کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں، آپ بازار جب جاتے ہیں تو اگر بھولے سے، بدقسمتی سے دکاندار نے یہ شامت آئی ہوئے تھے، یہ آپ جیسے ذہین فہیم آدمی کو 2 نمبر کا سودا دے دے، قیمت 1 نمبر کی لے لے، اور آپ کو لینے کے کچھ دیر بعد پتا چل جائے کہ یہ 2 نمبر ہے، آپ اس کا کیا حشر کریں گے؟ بولے؟ پولیس کو اطلاع دیں گے اگر اس نے پیسے اور سودا واپس نہ کیا تو پولیس کو اطلاع کریں گے، ورنہ شور مچائیں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دکھاتا 1 نمبر ہے 2 نمبر۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس دکان پر نہ جاؤ، یہ 2 نمبر دکھاتا ہے، دیتا 2 نمبر ہے، دکھاتا 1 نمبر ہے۔ میں بھی تو یہی کرتا ہوں اگر کبھی کبھی، ہیں جی، تو میں بھی یہی کرتا ہوں نا کہ یہ 1 نمبر دکھاتے ہیں، خود کو ظاہر کرتے ہیں، سودا ان کے پاس 2 نمبر ہے۔ کیوں؟ آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، آپ کا دل دکھتا ہے، اس لیے آپ شور مچاتے ہیں، آئے کہ میں 50,000 کا سامان لے گیا یار، سارا 2 نمبر سامان نکلا، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں مر گیا۔ آپ پیسے کی وجہ سے پیٹتے ہیں۔ پیسہ عقیدہ نہیں ہے، پیسہ ایمان نہیں ہے۔ آپ پیسے کو بہت کچھ سمجھتے ہو تو اور بات ہے، جو اہل معرفت ہیں، جن کی نگاہیں ہیں، وہ پیسے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت، قرآن مجید کی تعلیمات، عقیدہ، نظریات، یہ ایمان کی اصل ہیں اور انسان کی پہچان ہے۔ تو اگر آپ پیسے کی وجہ سے شور مچا کر ساری دنیا کو بتاتے ہیں، اخباروں میں دیتے ہیں کہ فلاں دکان سے سودا نہ لینا، یہ 1 نمبر نہیں ہے، یہ 2 نمبر ہے، بار تختی اس نے لگائی ہے 1 نمبر کی، اصلی بنتا ہے، اصلی ہے نہیں۔ میں بھی ان لوگوں کو کہتا ہوں جنہوں نے تختیاں لگائی ہوئی ہیں اصلیوں کی، لیکن اصلی نہیں ہے۔
کیوں کہ آپ سودے کو دیکھ کر یا آپ خود سمجھتے نہیں کہ سودا کیا ہے، سودا کھوٹا کیا ہوتا ہے اور کھرا کیا ہوتا ہے. اگر آپ نہیں جانتے تو آپ بڑے بدھو ہیں. آپ کو سودے کا دکاندار کہے گا کہ یہیں سے دیکھ لیتا نا، دکان پر لے گیا تو یہیں دیکھ کر لیتا نا. بدھو آدمی، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے. اب پولیس لے کر آیا، لوگوں کو بتا رہا ہے، چلا رہا ہے، تو اگر میں 2 نمبر تھا تو یہیں پکڑتا اور ثابت کرتا 2 نمبر. سودے کا 2 نمبر ہونا ثابت بھی کرتا. اگر گاہک میں اتنی قابلیت ہو کہ وہ سودے کو 2 نمبر ثابت کرے اور دکاندار کو ماننا پڑے کہ یہ 2 نمبر ہے، تو وہ دکاندار بھی اس کی عظمت کو سلام کرے گا کہ واقعی تو خریدار ایسا ہے کہ آج تک میں نے ایسا خریدار نہیں دیکھا کہ جس نے دکاندار کو جھوٹا کر دیا. میں جناب جن دکانداروں کو جھوٹا ثابت کرتا ہوں یا کہتا ہوں، میں ان کا جھوٹ بھی پکڑ سکتا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان پر جرا کر سکتا ہوں، ان کی گرفت کر سکتا ہوں انشاءاللہ. سمجھ آئی؟ تو قرآن و سنت میرے پاس ایک ایسا معیار ہے، ایسا میٹر ہے. قرآن مجید کی آیات اور سنت رسول علی صاحب الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، صحابہ کرام کا طرز عمل، یہ ایسا ہمارے پاس معیار ہے کہ ہم اس کے سامنے چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی دنیا دار ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، کچھ بھی ہو، ہم اس کے سامنے پیش کریں گے. جو اس معیار پر پورا اترا وہ 1 نمبر، ورنہ وہ سب 2 نمبر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی بات میں کہتا ہوں. اب مجھ پر لوگ اعتراض کرتے ہیں تو آپ لوگوں پر اعتراض نہیں کرتے، خود بھی جاتے ہیں وہ دکانوں کے پر سودا لینے کے لیے تو 1 نمبر 2 نمبر کو دیکھتے ہیں. کیوں کہتے ہیں جناب بڑے بڑے نقل شروع ہو گئی ہے. اصل کی نقل ہوتی ہے ہمیشہ. تو ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں جناب، سنیے توجہ سے، کہ جو لوگ کہتے ہیں جناب یہ صوفیاء میں ان لوگوں میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب دکانداری ہے، یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میں ایک خانقاہ کا فرد ہوں، میں اپنی خانقاہ کو بچانا چاہتا ہوں، یہ بات قطعاً نہیں ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر جو اپنی سمجھ ہے اس کے مطابق میں گفتگو کر رہا ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے ہی غلط، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کی نقل آپ کو مل رہی ہے، نقل مل رہی ہے نا بھائی، بولے تو صحیح نا، آپ بالکل گنگے ہو گئے. نقل مل رہی ہے نا، تو نقل اس کی ہوتی ہے جس کی اصل ہو. نقل اس کی ہوتی ہے، آپ فوٹو سٹیٹ کراتے ہیں اپنے شناختی کارڈ کی تو اصل آپ کے پاس ہوتی ہے تو نقل کرواتے ہیں نا. جب اصل ہی نہیں ہے تو نقل کہاں سے کرائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ صوفیوں کا یہ جتنا کھاتا ہے درگاہوں کا، یہ جھوٹ فراڈ نقل نہیں ہے، اس کی اصل ہے، اصل ہے، اصل ہے، اصل ہے. یہ اور بات ہے کہ آج وہ ہم اصل گم کر بیٹھے اور ہم نے نقل بھی مطابق اصل نہیں بنا سکے. نقل بھی مطابق اصل، کیونکہ جو شناختی کارڈ اصل کے مطابق ہو وہ چل جاتا ہے. جس میں دھبے ہو جائیں، چہرہ پہ سیاہی آ جائے، خطوط اس کے نقش جو ہیں وہ دھیمے ہو جائیں، بس ایک ایر جیا نظر آوے تے پتہ نہ لگے بندہ کون ہے، مشکوک ہو جاتا ہے وہ شناختی کارڈ کا فوٹو سٹیٹ بھی. ہم نے فوٹو سٹیٹ تو بنا لیے لیکن وہ بھی مشکوک ہو گئے. کیوں؟ کہ اس پر دنیا کے دھبے پڑ گئے، دنیا کے دھبے پڑ گئے. ہوس کی گرد و غبار نے چہروں کو بند کر دیا، ان کی اصلی چمک غائب ہو گئی، چہرے پہچانے نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں جناب یہ چہرہ کیسا ہے،
حالانکہ آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، آدمی بظاہر چلا گیا ہے، لیکن میرے علی کے چہرے کو آج بھی اگر ان کا فوٹو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یار تیرا چہرہ کیسا ہے؟ تیرے چہرے میں وہ تابانی نہیں ہے، وہ کشش نہیں ہے، وہ نورانیت نہیں ہے، وہ جاذبیت نہیں ہے، دل کھنچتا نہیں ہے لوگوں کا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو میرے علی میں قصور نہیں ہے، مجھ میں قصور ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو اصل میں نہیں ہے، نقل میں ہے، اور جو نقل اصل کے مطابق ہو وہ بھی کام چلاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور جو نقل اصل کے مطابق ہو، ہاں، اس کو بھی لوگ قبول کرتے ہیں، دفتروں میں وہ فوٹو سٹیٹ قبول ہوتا ہے کیونکہ مطابق اصل ہے۔ تو مطابق چلو نقل بھی ہو لیکن کم از کم مطابق اصل تو ہو نا، اگر اصل نہیں ہے تو مطابق اصل ہو۔ تو صحابہ کرام جناب رسالت مآب کے دور کی جھلک ہے۔ اس آفتاب کے غروب ہونے کے بعد جو شفق ہوتی ہے، سرخی سرخی ہوتی ہے نا، تو سرخی کیا ہوتی ہے؟ آفتاب کے غروب ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اور یہ کہ ڈوب تو چکا ہے، تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، لیکن ڈوبتے ڈوبتے بھی اپنی روشنی اس نے گم نہیں کی، کافی دیر تک تمہیں گھروں تک پہنچا دے گا۔ چنانچہ شام ہو جاتی ہے تو بڑی دیر تک، آدھے پونے گھنٹے تک روشنی کے آثار رہتے ہیں، اور انسان دور دراز کا سفر بھی طے کر کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، حالانکہ غروب آفتاب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہے جی، مجھے شعر یاد ہے اس پر، لیکن میں شعر کے لیے تقریر نہیں کر رہا، میرے پاس ہزاروں شعر ہیں۔ ہاں، یہ ایسی بات نہیں۔ وہ اس نے کہا تھا، ایک منٹ، یہ مجھے یاد دلا رہا ہے، یہ میرے خطاب سے ہی سن کر وہ یاد دلا رہے ہیں۔ تو وہ کسی نے کہا تھا، اچھا شعر تھا کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کی روشنی بعد میں کافی دیر تک رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادرمن در تک کو سورج ڈب ونا تے کافی دیر تک اس نی لائٹ جیڑی ہے رہنی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، پنجابی میں بولنی چاہیے پر لوگ پھر ایک اس طرح باہر ونین، پھر لوگ آنے نہیں اردو اساں پنجابی سمجھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ڈوب جاتا ہے لیکن روشنی اس کی بات تک رہتی ہے بڑی دیر تک، اس میں انسان، سورج جو ہے وہ ہدایت کا ایک منبع ہے، آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ تو ڈوبنے کے بعد بھی کافی دیر تک ہدایت آپ پا سکتے ہیں، اگر آپ گھر جانا چاہیں تو پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آفتاب رسالت کے غروب ہونے کے بعد، اوجھل ہونے کے بعد، اوجھل ہونے کے بعد، یہ نہیں ہے کہ غروب ہو گیا معاذ اللہ، وہ پھر سامنے آئے گا۔ یہ رات ہے نا، تو صبح پھر اگلے دن آئے گا۔ تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو آفتاب رسالت کے، یوں سمجھیے کہ میں مثال دے رہا ہوں، آفتاب رسالت کے اوجھل ہو جانے سے، نظر سے غائب ہونے کے بعد، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ تین دور، آپ کی صدی، آپ کے ساتھ متصل صدی، اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ ساری صدیوں سے بہتر صدیاں ہیں، سرکار نے فرمایا۔ تو یہ جتنی صدیاں ہیں نا آپ کے بعد، یہ اس کو آپ سمجھے شفق ہے۔ اس آفتاب کے غروب ہونے کے بعد یہ شفق کا کام کر رہی ہیں،
تابعین کا دور، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، فقہا کا، اور علماء امت جو ہے 300-400 سال 500 سال تک یہ شفق ہے۔ حضور کے آفتاب نبوت جو آپ کا بظاہر غروب ہوا، اس کے بعد یہ علم اور فضل اور کمالات کی وہ شفق ہے جو قیامت تک کے مسافر کو کام آئے گی۔ بھائی جتنی بڑی شفق ہے اتنا ہی اس کا ٹائم ہوتا ہے نا۔ ہاں، تو یہ شفق وہ ہے جو قیامت تک کے مسافر کو اپنے منزل تک پہنچا دے گی۔ اس لیے عقیدے کو درست کرنے کے لیے، اور ہم نے پھر آج میں پھر بھی گزارش کروں گا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں میں بڑا تنگ بھی ہوں ان سے، سنیوں سے، میں کھلا آدمی ہوں، میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں کسی سے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، کوئی نہیں مار سکتا، جب اس کا حکم ہوگا تو مریں گے، ہے جی۔ تو اس لیے ڈر کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مجھے ان سے گلہ بھی بڑا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی ترجمانی کی جائے تو ہماری ساری ان باتوں کو مان لیا جائے جن کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو دین میں شامل کر لیا ہے۔ ان کو بھی مانو تب سنی ہو، یہ میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ چاہے بریلوی حضرات تنگ ہوں، چاہے کوئی بھی تنگ ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب تم اپنا مذہب بتاؤ کہ تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، اہل قرآن ہو، تبلیغی ہو، کیا بلا ہو۔ بھائی کبھی بریلویوں کی تعریف کرتے ہو، کبھی ان کو دھر لیتے ہو، کبھی دیوبندیوں کی تعریف کرتے ہو، کبھی ان کو دھر لیتے ہو، کبھی شیعہ کی تعریف کرتے ہو، کبھی ان کو دھر لیتے ہو۔ تم یہ چکر کیا ہے؟ تم ہو کیا؟ ہے جی، آج میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا ہوں۔ دیکھیں صاحب، یہ ان کا سوال بجا ہے کہ یہ سارے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور کبھی جو بہت خوش ہوئے ہوتے ہیں وہ دیوبندی بھی کہتے ہیں یار یہ تو ہمارا آدمی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ وہ دوسرا خطاب سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں تن کے رکھ چھوڑیا سسا۔ بریلوی کہتے ہیں جناب یہ ہمارا ہے، تو دوسرا خطاب سنتے ہیں اس میں کوئی ان کی بات ہوتی ہے، ان کو دھر لیتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ گیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ شیعہ کہتے ہیں اہل بیت کی تعریف اس سے بڑھ کر کسی نے کی نہیں، کبھی ان کو بھی کوئی چٹکی لگا دی، وہ کہتے ہیں یار ہمیں بھی ہماری خبر بھی لے گیا۔ اہل قرآن، تبلیغی، اہل حدیث تعریف بھی کرتا ہوں، مذمت بھی کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ چیز کیا ہے، یہ ان کی معجون مرکب کیا ہے، حدود اربع ان کے کیا ہے۔ تو میں گزارش کروں، بات یہ ہے کہ میرا کوئی ذاتی مذہب نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی ذاتی مذہب ہونا چاہیے۔ ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا نظریہ، ہمارا اندیہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں آیا ہے، یا جناب محمد الرسول اللہ سے جو عقیدہ، جو طریقہ ثابت ہے وہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ تو ہر یاد رکھیے کہ ہر مذہب میں، ہر مسلک میں افراط و تفریط ہے، یا کوئی کسی بات میں گھٹ جاتا ہے، بہت دالیوں لے ونن تے بعض جگہ وہ اتنی شدت کرتے ہیں کہ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ میانہ روی، حضور نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، یہ آپ کا ایسا جملہ ہے کہ پوری کائنات کے ہر چیز پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، پوری کائنات، ہر عمل، ہر نظریہ، ہر نقطہ، یہ سرکار مدینہ کا وہ ارشاد ہے۔ میں اس کی تعریف کروں کہ فرمایا کہ ہر چیز میں درمیانہ روی اختیار کرو، ہر چیز میں۔ آپ اس کو گھر جائیں
اپنے بال بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ برتیں، اور حضور کے اس ارشاد مقدس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز میں میانہ روی، نہ حد سے بڑھو نہ حد سے نیچے ہو، درمیان میں چلو۔ وہ کسی نے کہا نا کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے، عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اعتدال، درمیانہ روی۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو اللہ نے علماء عصر میں امتیاز کیوں عطا فرمایا؟ دیوبندیوں نے کیوں ان کو مانا؟ شیعہ نے کیوں مانا؟ رد مرزائیت میں جب میرے دادا وہاں تشریف لے گئے تو سب نے مسلمہ طور پر آپ کو مقتدا اپنا کیوں مانا؟ آج کون سا پیر ہے پاکستان میں کہ جس کو تمام مسالک کے علماء اور مشائخ اکٹھے ہو کر اپنا پیشوا مانے؟ کوئی ہے آپ کے سامنے آیا؟ نہیں آیا، اس لیے کہ وہ خود معتدل نہیں ہے، وہ پارٹی کا بن گیا ہے، پارٹی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر میں شیعہ ہوں تو میں نے شیعہ کی حمایت کرنی ہے، چاہے شیعہ غلط ہے میں نے شیعہ کو ثابت کرنا ہے، دیوبندی ہے تو اس نے کہا میں نے دیوبندیوں کو ثابت کرنا ہے چاہے وہ غلط ہی کریں، بریلوی ہیں ان کو میں نے ثابت کرنا ہے چاہے غلط ہی کہیں، میں نے ان کی تائید کرنی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب میں یہ خوبی تھی کہ اللہ نے ان کو علم وافر کے ساتھ عقل سلیم بھی عطا کی تھی، اور وہ میانہ روی اور اعتدال حضور کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرو، حدوں نہ ودو تے حدوں لو بھی نہیں، تھلے بھی نہ ونجو۔ اے تکو نا اے ترکڑی تول لینا، تولتے ہیں نا تے او جی وچ لوہا ہونا ہے، اساں تکنا ہے دکاندار پہ ایتھے بالکل جس لے انج آ ونجے نا سیدھا، اس ویلے تولا جو برابر ہونا، انصاف ہے ترازو وچ ہے جی۔ تے کئی جڑے او تے مولیاں نے پتھر مار چھوڑنے، مار کے میں تکنا رہا ہاں، مولیاں نے پتھر مار چھوڑا ہے یا ایویں سودے نہیں چمک دتی تے او پلڑا انج ہو گیا تے اساں جلدی جلدی پا دیتا، کیوں سرور تکنا ہونا ہے نا؟ اچھا تو مطلب ہے کہ دھوکہ دے دیا، چکر دے دیا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ سودا وہاں جاتا نہیں پورا، صرف ٹچ کر کے اس کو نیچے کر کے چکر دے کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو سمجھدار گاہ کو اس کو پتہ ہے کہ جب یہ بالکل تول میں صحیح آئے گا نا، انصاف پہ آئے گا، نہ ادھر جھکاؤ ہوگا نہ ادھر ہوگا، تو پھر صحیح تلے گا۔ اس کو کہتے ہیں اعتدال، درمیان میں، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو آپ بتائیں کہ سودا وہ صحیح تلتا ہے نا جو اعتدال پر ہو، جسے اس کے آنے جی ترکڑی نہ وہ کنڈا صحیح تولتے درمیان کھلوتا ہوئے، اور صحیح سودا تولنا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے میزان علم پر وہ کنڈا جو صحیح ہے اس پر ہر وہ سودا تلتا ہے، اور جو غلط ہو زائد ہو وہ ادھر ادھر ڈول بننا ہے، ختم ہو بننا ہے۔ لوگ آ رہے جناب پیر صاحب عجیب آدمی ہے، کسی کو انہوں نے کافر نہیں کہا، کسی کو مشرک نہیں کہا، کسی کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، سب کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن یہ ذرا ٹھیک کر لو، یہ ٹھیک کر لو، یہ غلط ہو تم، یہ غلط ہو، یہ ذرا ٹھیک ٹھاک کر لو، باقی تم ٹھیک ہو۔ پیر میر علی شاہ صاحب یہی کہتے ہیں نا۔ تو ہمارے یہ آج کے بعض بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں جناب کہ انہوں نے اتنا علم ہونے کے باوجود انہوں نے کیوں کسی کو کافر نہیں کہا؟ دیوبندیوں کو کافر کیوں نہیں کہا پیر میر علی شاہ نے؟ اتنا بڑا عالم ہے، اور دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں کہا؟ بھائی کوئی کفر کی بات سامنے آئے تو کافر کہیں، ان کی تصانیف آپ پڑھیں تو یہ اتفاق کے ساتھ بالاتفاق یہ بات جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے دل میں اس کے زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہے، وہ حضور کو لوگوں کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
ٹھیک ہے؟ باقی ہمارے بزرگوں کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہمارے بزرگوں کو نہ مانے کوئی، داتا صاحب کو نہ مانے، وہ اللہ خود ہی منوا لے گا، وہ خود ہی پکڑے گا۔ اگر اللہ کے مقبولوں کے ساتھ کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اللہ بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا تھا بس تجربہ کر دیم دری دیر مکافات، با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد۔ حافظ نے کہا کہ ہم نے اس دیر مکافات میں بڑا تجربہ کیا ہے۔ یہ دیر مکافات ہے نا، بدلہ یہی مل جاتا ہے انسان کو، جو کسی کا حق دبائے، جو یتیموں کا مال کھائے۔ کتنے گیا ہو شکیل؟ ٹھیک ہے خلیل، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے آپ کے علاقوں میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو غریبوں کا مال کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اور ان کے یتیم رشتہ دار جو ہیں وہ دوسروں کے مدرسوں میں پلتے ہیں جا کر۔ سمجھ آئی؟ تو یہ فرمایا کہ وہ لوگ یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں انگارے، بھر رہے ہیں انگارے، آگ کے انگارے، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں فتویٰ لگایا؟ بھائی فتویٰ انہوں کا دیکھے، جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا، حضور کو کے متعلق، اور سب سے وہابیوں کے جو سربراہ ہیں، اپنا نہیں کیا نام ہے، ابن تیمیہ، وہ ان کے بھی جد اعلیٰ ہے، تو مطلب ہے عقیدے میں جد اعلیٰ ہے۔ تو ابن تیمیہ جیسا آدمی، اس نے لکھا کہ ایک ہے کپڑے کا میلا ہونا، ایک ہے حکارت سے کوئی گئی سٹ ہے ایویں ترکیا میلا ہے، ذہن میں اس کو حقیر کہے، ذہن میں یہ عقیدہ رکھے کہ میں اس کی حکارت کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی جو ہے، آپ کا جبہ یا ہر وہ کپڑا جو آپ کے جسم اقدس سے مس ہوا، لگ گیا، ایک بار لگا یا کئی بار لگا، تو اس کو وہ شرف حاصل ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو وہ شرف حاصل نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ میلا بھی ہو سکتا ہے نا، گرد و غبار تو پڑتی ہے، وقت کا گزرنا اس کو گل جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص، یہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص میلا سمجھ کر کہے یار یہ تو بہت میلا ہو گیا، پرانا ہے، غالباً آپ کا استعمال شدہ ہے، وقت بھی گزر گیا، چلو یہ تو ٹھیک ہوگی۔ اگر حضور کے کسی ملبوس کو، رومال کو، کسی چیز کو حقارت کا ذہن میں نیت رکھ کر یہ کہتا ہے چھوڑو یار یہ تو ہے ہی میلا، چھڑ دفع کرو، فرمایا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا دین ایمان صاف، وہ دوبارہ جب تک کلمہ نہ پڑے گا، توحید کا قائل نہیں ہوگا، اللہ سے معافی نہیں مانگے گا، وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے جناب رسالت مآب کی ایک استعمال شدہ چیز کی توہین کی ہے، اور نیت میں توہین تھی۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، یہ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ جو بھی ہو، چاہے وہابی ہو چاہے کوئی بھی ہو، ایک شخص جو گستاخی رسول کر رہا ہے تو آپ اس کو مسلمان سمجھیں گے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ چھوٹے موٹے مسئلوں پر جو موریں اٹھی ہوئی ہیں جناب، یہ بھی کسی نے کیا، کوئی یارویں کو نہیں مانتا جی وہ بھی کافر ہے، کوئی فلانی چیز کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو اذان کے پہلے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ نہیں پڑھتے یا اس کو منع کرتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آپ ان کو قطعیات میں سمجھیں اور اس وجہ سے اتنا اختلاف ڈالیں کہ ایک طرف کلاشنکوفیں آپ نے اٹھائی ہوئی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہا ہے، تو یہ کیا فساد ہے؟ یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، سوا ذات اللہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اس کا احترام
آپ پر بھی فرض ہے، ہمارا بھی فرض ہے، لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو اتنا نہ اٹھاؤ، اتنی تعریف نہ کرو کہ مجھے اللہ کے جو ہیں اپنے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر کے ساتھ ملا لو، جس طرح انہوں نے اپنے عزیر اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، مجھے بھی تم اللہ کے ساتھ ملا دو کہ اللہ اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہ رہے۔ یہ بھی منع ہے، یہ سرکار نے منع فرمایا ہے، حضور کا حکم ہے، بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، سمجھ آئی؟ یہ سرکار کی تعلیم ہے، تو یہ سرکار کی اپنی تعلیمات پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اتنا بھی نہ آپ بڑھائیں کہ کل ہمیں قیامت کے دن حضور کے سامنے آپ حکم دیں کہ ان کو جوتے مارو، تو اس محبت کا کیا فائدہ؟ محبت تو وہ کرنی چاہیے جس سے رسول اللہ خوش ہوں، تو ظاہر رسول اللہ اسی پر خوش ہوں گے جو آپ کے طریقے پر چلے گا، آپ کے احکام اور آپ کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں چلے گا۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے، مختصر میں اب ختم کرنے والا ہوں، کہ اس شمس المساجد میں علاقے میں جو ایسے لوگ جو مختلف بولیاں بول رہے ہیں اور اس دور میں بڑے عقیدے نئے نئے آ رہے ہیں، کل وہ لوگ، یہ کورک کے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، علاقے کے لوگ بیٹھے ہیں بادیے کے، تو ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی مائیں بہنیں بزرگ جو ہیں ایک سلف صالحین کے طریقے پر آ رہے تھے، لیکن آج ان کی اولادیں ان کے ساتھ مل کر، چند لوگوں کے ساتھ مل کر، تو ان کے عقیدے بدل گئے ہیں۔ وہ جناب گھر میں آن کر ماں کو بھی ڈانٹتے ہیں کہ یہ اماں کیا کرتی ہو، یہ تو غلط ہے، یہ انگوٹھے کیوں چومتی ہو، یہ کیا کرتی ہے، یہ غلط ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچیں آپ۔ انگوٹھے چومنا فرض نہیں ہے، لیکن کملی والے کا احترام ہے اس میں، سمجھ آئی؟ آپ اپنی ماں اور دادیوں کو بھی تو دیکھیں، میں نے کئی خطابوں میں نے بات کی ہے کہ اگر انگلیاں انگوٹھے چومنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ ہو، لیکن آپ اپنی دادی کو بھی دیکھیں نا کہ 80 سال کی عمر نے اس کو اینک کی ضرورت نہیں پڑی، تو کیا ہے آپ کی نانی اماں انگوٹھے چومتی تھی، سرکار کا نام آتا تھا تو صدقے جاتی تھی، اللہ نے رسول اللہ کے نام چومنے کے صدقے اس کی عمر کو، اس کی نظر کو مرتے دم تک سلامت رکھا۔ یہ عقیدے بھی ختم نہ کرو، یہ نئی پوچھ کو یہ جو نئے لوگ آ کر تعلیم دے رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ان سے بھی بچو۔ ان سے بچانے کے لیے اور اہل سنت کے وہ عقائد جو 1400 سال سے آ رہے ہیں اور ہماری مضبوط اور اعلیٰ کتابوں میں موجود ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بھی یہ ادارہ میں بنانا چاہتا ہوں، سمجھ آئی؟ یہ مسجد بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، اس کے بعد یہاں وہ علماء بولیں گے جو حضرت پیر میر علی شاہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی حجویری، اور ان کا جو طریقہ ہے، انہوں نے جو اللہ اور رسول کے احکام کو سمجھا ہے، اس کی روشنی میں ہم صوفیاء کی روشنی میں، اکابر علماء، علماء خیر کی روشنی میں، علماء خیر کی ارشادات کی روشنی میں ہم اس قدم کو آگے بڑھائیں گے اور اس پورے علاقے کے عقائد وہ کر دیں گے، وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے اسلاف کے طریقے پر گامزن تھے، جو لوگ ان کے عقیدے پر۔ تو اس کے لیے آپ کو تعاون بھی کرنا پڑے گا، سمجھ آئی؟ دامے، درمے، قدمے، سخنے، چل کر کسی کے پاس جانا پڑے گا، لینا پڑے گا، ان کو دینا پڑے گا، یہ ہو گیا گامے، سنے گامے؟ ہاں جی، تو گام کا معنی ہوتا ہے قدم، ہے جی، ہاں، تو گامے یہ ہو گیا، گامے چل کر کسی کے پاس جانا۔ سخنے، ایک فون کر دیں بھائی آپ نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے تو وہ آپ شمس المساجد میں دیں۔ آپ اگر کوئی زکوٰۃ ہے، کوئی صدقات ہے، قربانی ہے، اس کی کھالیں ہیں، تو یہ آپ مسجد میں صرف کریں، خدمت کریں، طلباء کی خدمت کریں۔ تو یہ آپ جتنے حضرات ہیں، میں گزارش کروں گا کہ میں نے مسجد کے لیے حاجی عبد القیوم صاحب وہ بیٹھے ہیں،
ان کو میں نے دیا ہے 10 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ ابتدا کر دیں گے تو آگے تکمیل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ لوگ تعاون کریں گے اور اس میں ہاتھ بٹائیں گے. ماشاءاللہ اتنی آبادی ہے اور پڑھا لکھا طبقہ. آپ کا میاں ریاض صاحب ماشاءاللہ بڑے فعال آدمی ہیں، اور اس میں یا عدنان صاحب اور جتنے لوگ جن کو میں وہ نام سے واقف نہیں ہوں اور مجھے اطلاعیں ملتی رہتی ہیں کہ وہ دامے درمے سخنے قدمے یہ ساری خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ کوئی پراپرٹی نہیں بنا رہے ہم، یہ آخرت کے لیے پراپرٹی بنا رہے ہیں. چودھری نظر الہی صاحب نے آج 20,000 روپیہ دیے ہیں ان کو، ہے جی؟ بہرحال جو کچھ ہے آپ خدمت جاری رکھیں گے. اور یہ جتنے احباب میرے علاقہ کے ہیں ماشاءاللہ، یہ بادیا اور کورک والوں کو بڑے بڑے پلاٹ الاٹ ہوئے ہیں، سمجھ آئی نا؟ تو یہ بھی ذرا شرمندگی محسوس کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں. صرف چڑھ کے کرسیاں تے نہ بیعا کرو جی ہاں، بندے کچھ کھرکیا بھی کرو کچھ جی ہاں. تو یہ مطلب ہے ہم جانتے ہیں کسی کی پرفضول باتوں سے تم دھوکہ نہ کھا جانا، تمہارے سامنے مطلب کے دیوانے بھی آئیں گے. ہم دیوانوں کو سمجھتے ہیں، یہ مطلب کے دیوانے نہ بنو، بلکہ کچھ دو بھی اللہ کے راستے میں. یا ہم کوئی پراپرٹی نہیں بنا رہے، ہم کوئی مارکیٹ نہیں بنا رہے، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. تو جس کے پاس جو کچھ ہے جتنا دے سکتا ہے. اور ایک میں گل کراں، اے پتر ہوئے نا تو زد لا بے آکھے نہیں ابا میں کنساں شہ کنساں میں بندیاں پتہ لگنا ہے کہ اے ہن وارث بھی مینڈا ہے تے کہ تیرے کوپ ہی نہ چھوڑے راتی تے میں بھی دندے لگایا. اس ویلے بندہ آنا ہے آ پتر چاہ کے تساں بھی ہن اللہ کوپ کے آکھے جے دیو. ٹھیک ہے نا؟ تساں ہن کوپ کے آکھے میں تساں نشانی دے چھوڑی ہے جی. تے مطلب ہے کہ ایک وقت ہے اساں خرچ کرو. اس تو بعد کہ اسی فائدہ جی اسی اللہ نے رستے صدقے دینے ہیں جی، او ٹائم ہے صدقہ دینے نا کہ ہن ٹائم ہے. وہ کس طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا فی سبیل اللہ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. ہیں جی وہ اس تو پہلے خرچ کرو. وانفقوا مما رزقناکم، جو تساں میں رزق دیتا ہے اس وچ پہلے خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، جے اس تو پہلے تے اسرائیل آن گچی تو تساں نپے. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ کدے ہون اساں ٹالیاں، ہون اساں ٹال چھوڑیاں. لولا اخرتنی الی اجل قریب لا اصدق واکن من الصالحین، ہون میں ضرور صدقہ دے ساں تنے رستے خیرات کر ساں تے میں چنگیاں چ بن ویسا. فرمایا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. اور تو دا پتہ نہیں جس لے میں ٹائم مقرر کر چھوڑا تے فرشتیاں میں پھر اگے پیچھے نہ ہون دینا، کہن کے ہی آنا ہے بندہ. ہون بچو ٹھہر، ہون میں درا اگے تک الی ربک یومئذ المساق. ہون ٹر کے آنا ہے. تو جس لے ساری زندگی گزاری ہے اس ویلے اپنی پراپرٹیاں بنانا رہے ہیں تے مربے خریدنا رہے ہیں تے ہن جڑے ابے چڑے نہیں آن کے سرے تے ہن ڈنڈ پانا ہے. اس لے مربے اگے ہے تے ہن ابے جس لے چڑے نہ آن کے اوتے تے ہن آنا ہے ماں بچا اس واری تا بچا بہوں بڑا صدقہ دے ساں. ہن ترٹیا مڑ کے آ اگے تک میں تیرے نال تماشا کے کرنا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ذرا پنجابی کے یہ زبان ہمارے علاقے کے یہی لوگ سمجھتے ہیں یہ زبان. اس لیے میں نے کیا تاکہ ان کا دل ذرا زخمی ہو، کوئی شرم پیدا ہو، اندر گرمی پیدا ہو جائے. تو یہ زبان ہر علاقے کی ایک زبان ہوتی ہے.
تو میں نے اس لیے کیونکہ یہ جدی پشتی غریب لوگ تھے، جدی پشتی اللہ کے فضل سے، تو آج 100 سال کے بعد یہ اسلام آباد کو اللہ نے ترقی دی، تو جو 2 پیسے کے لوگ تھے ان کو اربوں کے پیسے مل گئے، لیکن ذہنیت وہی رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ازتب کریم دل کشائی نہ رود، وزتب لئیم بے حیائی نہ رود۔ کریم جو ہے وہ اگر غریب بھی ہو جائے تو اس کے دل سے سخاوت کی خو نہیں جاتی، اور کنجوس دنیا کا مالک ہو جائے تو اس کی بے حیائی اس کی طبیعت سے نہیں جاتی۔ 100 سال اگر بے حیائی نہ رود، گر کوہنا گدائے نو تونگر گردد۔ جدی پشتی منگتا ہو، غریب ہو، اگر وہ نیا امیر بن جائے، پیسے آ جائیں، 100 سال ازو بوئے گدائی نہ رود، 100 سال اس سے مانگنے کی عادت نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں کے پاس بھی اتنا کچھ نہیں تھا، میرے علی شاہ صاحب کوئی جاگیردار نہیں تھے، لیکن ان کے اور تمہاری غریبی میں یہ فرق ہے کہ وہ فقر محمدی کا وارث تھا۔ جو نبیوں نے جس فقیری کو اپنایا اس فقیری کے وہ وارث تھے، وہ فقر اختیاری کے وارث تھے، تم فقر اضطراری کے وارث ہو۔ تمہارے سر فقیری ٹھوس دی گئی، انہوں نے چنی، یا اللہ مجھے فقیر رکھ۔ میرے رسول نے جو فقیری کو، غریبی کو اختیار کیا، اولیاء اللہ اور میرے علی شاہ اس فقیری کے وارث رہے۔ سمجھ آئی؟ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے اور اپنے مقاصد عالیہ میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس مسجد کو اللہ تعالی مکمل فرمائے۔ اور جو حضرات سن رہے ہیں، اصل میں تعاون اللہ تعالی، مدد اللہ کی ہوگی، لیکن ذرائع جو اللہ پیدا کرے گا ان ذرائع سے اپنے گھر کی تعمیر کرائے گا، اور اس نیک کام میں جو حصہ لیں، دوڑیں، دوڑ دھوپ کریں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو بھی مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کو مزید دے، کیونکہ اسی لالچ میں وہ پھر یہاں بھی دیں گے۔ جی میں اس لیے اللہ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جو لوگ تیری بارگاہ میں ہم سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم سب تیرے منگتے ہیں، حاجت مند ہیں، تو داتا ہے اور تو دیتا ہے، تو سخی ہے، ہم سب گداگر ہیں تیرے۔ تو اس مجلس میں جو شخص تیرے اس مسجد کی تعمیر کے لیے خدمت کرے اس کو تو عطا فرما، رزق میں فراوانی عطا فرما، تاکہ اسے محسوس ہو کہ یہ شمس المساجد کی خدمت کے صلے میں اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے۔ وہ جتنا تو دے گا اس کا دل اور اس طرف مائل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔